بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ لاکھوں نہیں کروڑوں قدم ایک ہی سمت کیوں بڑھ رہے ہیں؟ آخر یہ کون سا سفر ہے جو انسان کو یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں جا رہا ہے؟ نہ اس کو بھوک کا احساس ہے نہ تھکن کی پرواہ۔ آخر یہ کون سا عشق ہے جو انسان کو اپنی ذات سے نکال کر کسی دوسرے کی یاد میں جلا دیتی ہے؟ آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ یہ 40 کا سفر ہے، یہ عشق کا سفر ہے، ایک ایسا سفر جو رستہ طے نہیں کرتا بلکہ دل کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ 40 سمجھنے کے لیے آپ کو واپس پیچھے جانا ہوگا سن 61 ہجری، کربلا، یزید کا مطالبہ کہ وہ امام حسین کی بیعت کرے، اس کے باطل نظام کو قبول کر لیں، لیکن امام حسین نے اس کے جواب میں وہ تاریخی جملے کہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ پھر عاشور کا وقت آیا کہ 72 ساتھی امام حسین کے سب دین کی سربلندی کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے امام حسین کے لیے سب شہید ہو گئے۔ اور پھر عصر عاشور کا وقت آیا جب امام حسین تمام لاشوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے گئے اور ایسی جنگ کی جو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ فوراً اللہ کا حکم آیا کہ حسین، میں نے تیری شہادت کو قبول کیا ہے۔ تو اسی وقت امام حسین سجدے میں گر گئے اور اسی سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اسی سجدے میں امام حسین کو شمر لعین نے ذبح کر دیا اور وہیں شہید کر دیا۔ امام حسین کی شہادت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ امام حسین کو جو خون کربلا کی سرزمین پہ بہا، وہ خون آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ سفر تو ابھی شروع ہوا تھا۔ جیسے ہی ان شہادتوں کے بعد یزیدی فوج نے امام حسین کے گھر والوں کو قید کر کے رسیوں میں دربار شام لے جانے لگے۔ جیسے ہی دربار شام قریب آیا تو اس سے پہلے 3 دن اس قافلے کو روکا رکھا، کیونکہ دربار سج رہا تھا۔ وہ دربار، وہ گلیاں، وہ بازار سج رہے تھے، کیونکہ وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ امام حسین کو ہم نے شہید کر دیا ہے۔ 3 دن کے بعد جب اس قافلے کو یہ خبر ملی کہ دربار سج چکا ہے، وہ بازار، وہ گلیاں سج چکی ہیں، تو اس قافلے کو دربار شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ جیسے ہی یہ قافلہ دربار شام پہنچا تو اس وقت دربار شام میں یہ منظر تھا کہ یزید تخت پہ بیٹھا شراب پی کر جھوم رہا تھا، کہ وہ خوش ہو رہا تھا کہ ہم نے امام حسین کو، ان 72 ساتھیوں کو شہید کر دیا ہے۔ یزید جھومتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے اپنے درباریوں کو کہنے لگا کہ یہ مغرور عورت کون ہے؟ تو درباری کہنے لگے کہ یہ زینب بنت علی کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ اس وقت زینب بنت علی درباریوں کے سامنے، حاضرین کے سامنے اور یزید کے سامنے یہ فرمانے لگی کہ تم چاہ کے بھی ہمارا نام نہیں مٹا سکتے، ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتے۔ اور ایسا خطبہ کیا کہ لوگوں کے ضمیر جاگنے لگے، لوگ لرز گئے اور یہ جان چکے تھے کہ یہ عام لوگ نہیں، یہ باغی نہیں، بلکہ یہ آل رسول ہیں، اور جو ہمارے سامنے تخت پہ بیٹھا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ باطل ہے، اور جو ہمارے سامنے قید ہو کے رسیوں میں کھڑے ہیں وہ حق پر ہیں۔ یہ سننے کے بعد یزید نے ان کو فوراً قید کر دیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ حاضرین اور درباری بغاوت پر اتر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ باغی نہیں بلکہ یہ آل رسول ہیں۔ جیسے ہی یزید نے ان کو قید کیا تو جب یہ قافلہ سال بعد رہا ہوا، ان سختیوں سے گزرنے کے بعد جب یہ اپنے وطن کو واپس جانے لگے، یہ مدینہ جانے کے بجائے کربلا کی طرف رخ کیا۔ جیسے ہی یہ کربلا پہنچے، اس سے پہلے جب یہ مدینہ سے نکلے تھے تو ان کے معمل کی تعداد صرف 53 تھی، اور جب یہ سارا کنبہ اپنے دین کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے جب یہ سب کچھ قربان کر کے واپسی کربلا کی طرف، اپنے وطن کی طرف آئے، تو اس وقت ان کے معمل کی تعداد صرف 3 رہ چکی تھی۔ یہ قافلہ جب کربلا پہنچا تو اس دن ایک اور قافلہ جابر بن عبداللہ صحابی رسول کا بھی قافلہ یہاں کربلا آ رہا تھا زیارت امام حسین کے لیے، اور جابر بن عبداللہ مدینہ سے کربلا پیدل جا رہے تھے، اور یہ دنیا کا سب سے پہلا 40 تھا۔ 1400 سال پہلے امام حسین کی شہادت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور امام حسین کی شہادت اور امام حسین کی یاد آج بھی لوگوں کو بلائے بغیر نہیں رہتی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے، یہ 40۔ اس 40 کے دوران جب افریقی، امریکی اور یورپی، پاکستانی، انڈین اور عربی یہ جب سب کٹھے چلتے ہیں
راستے میں جب لنگر پانی جب ان کو ملتا ہے، لوگ جب دیتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے تم کہاں سے آئے ہو، تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، بھائی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ تم زائر حسین ہو تو خوش آمدید۔ جب یہ قافلہ سفر اربعین کے لیے نکلتا ہے تو یہ صرف ایک منزل طے نہیں کرتا، بلکہ یہ سب کے ضمیر جگا رہا ہوتا ہے اور سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم جب حق کے راہ پر چلتے ہیں تو کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ یہ قافلہ جب چلتا ہے تو آج بھی یہ بتاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت، امام حسین کی وہ شہادت اور امام حسین کا وہ خون آج بھی زندہ ہے۔ اور جب یہ مل کر چلتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ جو امام حسین کی راہ پر چلتا ہے اور امام حسین کی یاد میں چلتا ہے اور امام حسین کی شہادت کو آج بھی زندہ رکھتا ہے، تو وہ لوگوں کو، ان کی سوچوں کو، ان کے ضمیروں کو جگا دیتا ہے، ان کو بدل دیتا ہے اور اس کو نیکی کی طرف چلا دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں کہ اگر لوگ آپ سے پوچھیں اربعین کیا ہے تو انہیں بتائیں اربعین ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، اس نے ہمارے ضمیروں کو جگایا ہے، اس نے ہمیں حق کا راستہ دکھایا ہے، اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور مل کے چلنے کے لیے اس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ایک ہی راہ پر، ایک ہی ساتھ، یہ فرقہ واریت کے بغیر مل کر جب ہم چلتے ہیں تو آپس میں محبت اور بھائی چارہ پیدا کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ مل کر رہیں گے اور امام حسین کی شہادت کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے اور امام حسین کی یاد کو اس دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں قائم رکھیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ امام حسین کی شہادت کتنی عظیم تھی، انہوں نے اس شہادت کے ذریعے دین اسلام کو بچایا ہے۔ سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے انسانیت میں عدل اور انصاف، اخلاق اور تقوی سے لوگوں میں دین پھیلایا، ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے آئے اور ان کو حق دکھایا، ان کو سیدھا رستہ دکھایا، ان کی سوچ کو بدلا، ان کی عقل کو بدلا اور ان کو سیدھی راستے پر چلایا، ان کی سمجھ کو بدلا اور ان کو یہ بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، جنہوں نے 72 ساتھیوں کو دین کے لیے قربان کر دیا، اپنے آپ کو دین کے لیے، اپنے نانا کا وعدہ پورا کیا اور دین کی سربلندی کے لیے اپنا سارا کنبہ شہید کر دیا، اپنے گھر والوں کو، اپنے 72 ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اور سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر، جنہوں نے دربار شام میں سب کو بتا دیا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے، ہم باغی نہیں بلکہ ہم آل رسول ہیں، اور یہ بتا دیا کہ تم چاہ کے بھی ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتے، ہمارا نام نہیں مٹا سکتے، اور سب کے ضمیروں کو جگایا، ان سب کو بتایا کہ اسلام کیا ہے۔